اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر بیان ہوا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر انعامات کیے۔ ان انعاموں میں سے ایک انعام یہ تھا کہ ہم نے انہیں ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی، جو ان کے بچوں کو ذبح کیا کرتا تھا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا کرتا تھا۔ دوسرا انعام ہم نے ان پر یہ کیا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، کوہ طور کی دائنی جانب آؤ، ہم تمہیں تورات دیں گے، تورات کا وعدہ کیا۔ تیسرا انعام ان کے اوپر ہوا کہ من و سلوہ انہیں دیا جاتا تھا۔ اب اللہ فرماتے ہیں انی لغفار، بے شک میں اللہ لغفار بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، لمن تابا اس شخص کو جو توبہ کرے۔ اب توبہ کی شرائط کیا ہے وہ بھی قرآن کے اندر آئی ہیں۔ اور آمنا، سب سے پہلی شرط کہ وہ ایمان لایا ہو، ایمان لانے کے بعد توبہ قبول ہوگی، بغیر ایمان کے انسان کو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وعمل صالحا، نیک اعمال کیے ہوں، نیک اعمال کرتا ہو، توبہ کر کے انسان سو جائے اللہ معاف کر دے گا، ایسا بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان بھی لائے، نیک اعمال بھی کرے، ثم اہتدی، پھر ہدایت کے اوپر قائم رہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اعمال صالحہ کر رہا ہے ان کے اوپر استقامت رکھے۔ یہ نہیں ایک دن نماز پڑھی، 2 دن پڑھی، ہفتہ پڑھی پھر ڈھیلا ہو گیا، فرمایا نہیں، استقامت رکھنی ہے۔ آج توبہ کی ہے، آج ہی عزم کر لے کہ مرتے دم تک اللہ کی مانوں گا، اللہ سے ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ یہ ہے توبہ کے قبول ہونے کی شرط۔ وما اعجلک، کس چیز نے تجھے جلدی میں ڈالا ہے موسیٰ، عن قومک، اپنی قوم سے، یعنی آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر آئے ہو، کون سی چیز تھی؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اللہ نے جب وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ کوہ طور کے اوپر آؤ، میں تمہیں کتاب دیتا ہوں، اپنی قوم کو لے کر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم والوں سے کہا چلو آؤ چلتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی طرف توجہ نہیں کی، فی الفور نکل کر آگے جلدی جلدی چلیں گے، یعنی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ قوم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ تو اللہ سوال کر رہے ہیں موسیٰ قوم کو کدھر چھوڑ کر آ گئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم اولائی علی اثری، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ وعجلت، میں دوڑا ہوں، میں نے جلدی کی ہے، الیک، تیری طرف، ربی، اے میرے پروردگار، لترضا، تاکہ تو خوش ہو جائے، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پروردگار، جب تو نے مجھے اپنی ملاقات کے لیے بلایا نا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے قوم والوں کی فکر نہیں کی، میں دوڑتا ہوا تیری طرف آیا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ قال، رب نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا، بے شک ہم نے آزمایا ہے، قومک، تیری قوم کو، من بعدک، تیرے بعد، یعنی تو ان سے جدا ہوا ہے، تیرے جدا ہونے کے بعد ہم نے تیری قوم کو آزما لیا۔ پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میری پیچھے سے قوم آ رہی ہے یا نہیں آئی، قوم ادھر ہی رہ گئی۔ قوم والوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، موسیٰ علیہ السلام آگے دوڑ کر چلے، قوم والے پیچھے سے واپس ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تو آیا موسیٰ تو تیری قوم کو پیچھے ہم نے آزمائش میں ڈال دیا۔ آزمائش کیا تھی؟ کہ انہوں نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ کس طرح؟ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، سامری نے انہیں گمراہ کیا۔ ان کے اندر بہت بڑا مفتی سمجھا جاتا تھا، اور یہ لوگ فرعونیوں سے کچھ زیورات تھے وہ ادھار کے اوپر لے کر آئے تھے۔ اب دیکھیے جب علماء بگڑتے ہیں تو لوگوں کو بگاڑتے ہیں، اور انسان کا یہ جو پیٹ ہے یہ انسان سے کچھ بھی کرواتا ہے۔ سامری نے کہا قوم والوں سے کہ یہ جو سونا تم نے فرعونیوں سے لایا ہے یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ تم نے قرضہ مانگ کر لایا ہے، اب فرعونیوں کو جا کر تم واپس دے کر آ نہیں سکتے۔
چنانچہ ایسے کرو جتنی بھی عورتوں کے پاس زیورات ہیں وہ لائیں، لا کر اس کھڈے کے اندر ڈال دیں، میں اس سونے کو کیا کرتا ہوں، آگ لگاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا مفتی صاحب کا فتویٰ آ گیا ہے سامری صاحب کا، تو لہٰذا سارے کے سارے سونے کو لے کر آگے اس نے اسے آگ لگائی۔ آگ لگانے کے بعد یہ اتنا ذلیل آدمی تھا کہ جب فرعون ان کے پیچھے لگا ہوا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو مٹی آئی تھی، اس نے وہ مٹی اپنے پاس اٹھا لی تھی، روایات کے اندر آتا ہے۔ اب جس ٹائم اس نے وہ سونا پگھلا کر اس سے اس نے ایک بچڑا بنایا، بچڑے کے اندر وہ مٹی ڈال دی، اب بچڑا آواز کرتا تھا۔ پھر سامری نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو موسیٰ جس رب کو ڈھونڈنے کے لیے گیا ہے وہ رب آ کر اس بچڑے کے اندر گھس گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ ہے۔ تو لوگ کسی کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ فرمایا اضلهم السامری۔ اب یہ سامری کون تھا؟ تو مفسرین نے کئی اقوال نقل کیے ہیں۔ ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ یہ جو سامری تھا یہ کسی کا نام نہیں ہے، یہ کسی قوم کا یا کسی علاقے کا نام ہے، یا جو آخر میں آئی ہے یہ نسبت کے لیے آئی ہے، یعنی سامرہ کا رہنے والا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ سامری اس کے علاقے کا نام تھا، اپنا نام اس کا تھا موسیٰ۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ایک موسیٰ یہ ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے موسیٰ الذی ربہ جبرائیل کافر وموسیٰ الذی ربہ فرعون وہو مرسل۔ وہ موسیٰ جس کی فرعون نے پرورش کی ایک کافر کے ہاتھ میں پلا، وہ رسول بن گیا۔ اور دوسرا موسیٰ جسے سامری کہا جاتا ہے یہ بھی اسی زمانے کے اندر پیدا ہوا جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس کی ماں نے بھی ذبح کے خوف سے اسے اٹھا کر ایک غار کے اندر رکھ دیا۔ غار میں جب چھوڑا تو اس کی پرورش کس نے کی؟ جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی انگلی اس کے منہ میں دیتے تھے، ایک انگلی سے دودھ نکلتا تھا، دوسری انگلی سے شہد نکلتا تھا۔ اب اللہ کا معصوم فرشتہ اس کی پرورش کر رہا ہے، لیکن بعد میں جا کر کیا نکلا؟ کافر نکلا۔ اور وہ موسیٰ جو فرعون کے دربار کے اندر پلا، ایک کافر کے پاس پلا، وہ موسیٰ کیا بنا؟ اللہ کا رسول بنا۔ تو یہی وہ پروردگار ہیں کہ جو کافر سے مومن پیدا کرتے ہیں اور مومن سے کافر پیدا کرتے ہیں۔ رجع موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام لوٹے الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبان اسفا، سخت غصہ اور سخت افسوس تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اتنا سخت غصہ تھا، اگلے 2-3 صفوں بعد جا کر آپ پڑھیں گے، آئے اور آ کر ہارون علیہ السلام کے ایک ہاتھ سے داڑھی کے بال پکڑے اور ایک ہاتھ سے سر کے بال پکڑے اور جھنجھوڑا اور فرمایا کیا تو کدھر تھا اے ہارون کہ جب یہ لوگ بچھڑے کی عبادت کر رہے تھے تو نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ تو قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے پروردگار نے تمہارے ساتھ اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تمہارے پروردگار نے نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں تورات دوں گا؟ افطال علیکم العہد، کیا میرے جانے کا کوہ طور پر زمانہ لمبا ہو گیا تھا؟ کیا میں صدیوں بیت گئی تھی کہ میں واپس نہیں آیا؟ تم نے کہا کہ موسیٰ کا جو رب ہے وہ اس بچڑے کے اندر آ گیا۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب، یا تم نے ارادہ کر لیا کہ تمہارے لیے واجب ہو جائے اللہ کا غضب، تمہارے رب کا غضب؟ اور یہ کیا ہے؟ رب کے غضب کو دعوت دینی ہے۔ آگے چل کر آپ پڑھیں گے کہ سامری کی موت کیسے ہوئی۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے دین کے خلاف کھڑے ہوں گے یا اللہ کے دین کے اندر رکاوٹ پیدا کریں گے یا اللہ کے دین کی شکل تبدیل کریں گے، ان لوگوں کے ساتھ اللہ ایسا معاملہ کرے گا کہ ان کی نسلیں یاد کریں گی۔ اس سامری کو کیسی بیماری لگی آگے تفصیل پڑھیں گے، لیکن اشارتاً یہ دور سے کہتا تھا لا مساس، لا مساس، مجھے مت چھونا۔ کئی دور سے کوئی آ رہا ہوتا تو ادھر سے آواز کرتا کہ میرے قریب مت آنا، کہ یہی بیماری تمہیں بھی لگ جائے گی۔ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، اے میری قوم تم لوگوں نے میرے وعدے کے خلاف کیا، اتنی جلد بازی تم لوگوں نے کی کہ تم نے ایک بچڑے کو معبود بنا دیا۔ تو یہ جو غلط کام کروانے والے ہوتے ہیں یہ بھی کوئی عام لوگ نہیں ہوتے،
یہ بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے ہی جب خراب ہوتے ہیں تو پھر پیچھے جو آنے والی نسلیں ہوتی ہیں انہوں نے خراب ہی ہونا ہوتا ہے۔ سامری کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، اس نے لوگوں کو کیا کیا؟ خراب کر دیا۔ اور یہی اس زمانے کے اندر بھی حالت ہے کہ کوئی ایسے لوگ بھی اس زمانے کے اندر ہیں کہ جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، دین کا سارا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، لیکن چند اپنے ٹکڑوں کی خاطر، اپنے پیٹ کی خاطر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ انجام ان کا بھی وہی ہے جو سامری کا ہوا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فیصلہ